بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات کے 12 رکعت نفل کا طریقہ، اللہ پاک کو یہ نماز بہت پسند ہے۔ مکمل جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، شعبان کی 15ویں شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا، تو تلاش میں نکلی کہ دیکھا آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام بھی لکھ لیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 لوگوں کے۔ اللہ ان 7 لوگوں کو مغفرت نہیں کرتا: مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ رکھنے والا، شرابی، قاتل، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی کوئی مغفرت نہیں ہوتی جب تک یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب برائیوں سے بچائے، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ ان احادیث کریمہ صحابہ کرام اور بزرگان دین کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے کے ہیں۔ قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادر، چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے، اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ اس رات میں نوافل پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، جو خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب اور میلے اجتماعی منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کر کے قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ایام بیض کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہے۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ شب برات، جہاں ہم دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، بہت ساری نفل نماز پڑھتے ہیں، تو محترم ناظرین، میری آپ سے دل سے گزارش ہے کہ شب برات 12 رکعت نماز نفل آپ ضرور پڑھیے گا۔
اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اللہ رب العالمین کو یہ نماز بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ اس نماز کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل نوافل ہے۔ یہ فرض نمازوں کے بعد نفل نماز میں سب سے افضل نفل نماز ہے۔ یہ آپ شب برات والی رات آپ ضرور ادا کیجیے گا۔ اس کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس رات یہ نوافل آپ ضرور پڑھیے گا، میرے کہنے پر ایک بار ضرور پڑھیے گا۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے۔ طریقہ کیا ہے، نیت کیسے کریں گے، اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، مکمل طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہیں۔ غور سے سنیے گا، توجہ سے سنیے گا، ہو سکے تو کاپی پینسل لے لیں، اس پر لکھ لیں۔ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، تو اس حوالے سے جان لیجئے کہ عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد سے لے کر صبح طلوع فجر ہونے سے پہلے تک، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے۔ اس پوری رات میں آپ کسی بھی وقت یہ نماز ادا کر سکتے ہیں، یعنی عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جیسے ہی آپ نے فرض پڑھ لیا تو اس کا وقت شروع ہو گیا۔ اب آپ کبھی بھی کسی بھی رات کے حصے میں اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ صبح سحری کا وقت ختم ہونے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے، اور اس نماز کو ادا کرنے کا جو افضل وقت ہے وہ صبح سحری کا وقت ہے۔ اس وقت میں یہ نوافل ادا کیے جائیں۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کون سی صورتیں پڑھیں گے، کوئی خاص صورتیں ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ویسے تو اس نماز کو پڑھنے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن آسان طریقہ آپ کو بتاتے چلیں کہ 2 رکعت کر کے آپ 12 رکعت پڑھیں گے۔ 2 رکعت کر کے آپ 12 رکعت پڑھیں گے آپ، یعنی 2 رکعت پڑھی، پھر سلام پھیر دیا، پھر 2 رکعت کی نیت کریں گے، پھر سلام پھیریں گے۔ 2 رکعتوں کے بعد اسی طرح ہم نے 12 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور یہ نفل نماز ہے، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کوئی خاص نہیں ہے، سمپل ہے۔ آپ نماز شروع کریں گے جیسے نارملی پیسے پہلے پڑھتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں گے۔ سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ پھر جو بھی آپ کو صورت آتی ہے، جو بھی صورت آپ کو یاد ہے وہ آپ صورت تلاوت کریں۔ مثال کے طور پر آپ کو سورۃ الکوثر یاد ہے تو آپ سورہ الکوثر پڑھ سکتے ہیں، یا اسی طرح جو سورہ اخلاص ہے اس کی بھی آپ کو تلاوت کر سکتے ہیں۔ مطلب جو بھی آپ کو صورت آتی ہے، قرآن مجید کا جو بھی حصہ آپ کو یاد ہے یا جو بھی صورت آپ کو آتی ہے وہ آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر رکوع کریں۔ رکوع سے کھڑے ہو کر 1 رکعت مکمل ہو گئی، سجدہ کر لیا آپ نے۔ پھر دوسری رکعت میں اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی صورت ملائیں گے، رکوع اور سجود قاعدہ، اس کے بعد تشہد، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے، یعنی جس طرح آپ لوگ باقی نوافل پڑھتے ہیں بالکل اسی طرح ہی آپ نے پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے اور 2 رکعت کر کے پڑھیں گے، یعنی 12 رکعت پڑھیں گے، 6 سلام کے ساتھ پڑھیں۔ اور اس نماز کی نیت آپ کیسے کریں گے؟ نیت دیکھیں، اصل دل کا ارادہ ہے۔ نیت اس طرح کریں گے کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز نفل تہجد کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یعنی یہ تہجد کے نوافل ہیں تو تہجد کے نوافل کی نیت کریں گے۔ اگر دل میں ارادہ کر لیں تب بھی بہتر ہے، کوئی حرج نہیں، نیت ہو جائے گی، بالکل درست ہے۔ لیکن اگر زبان سے الفاظ ادا کرنا چاہیں تب بھی کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں، مستحب ہے زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا۔ تو اس طریقے سے یہ 12 رکعتیں آپ ادا کریں گے۔ اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل نوافل تہجد کے نوافل ہیں، تو اس لیے اس رات میں ان نوافل کا اہتمام بھی آپ ضرور کیجیے گا، اور بہتر اور افضل وقت وہ رات کا آخری حصہ ہے۔ رات کے آخری حصے میں اس نماز کو آپ ادا کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یہ ضرور یاد رکھیے گا، میری دعاؤں میں آپ ہوتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ اس بابرکت رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔
آمین ثم آمین یا رب العالمین۔